سب نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے روکا تھا جب میں نے تجھے آرڈر کیا تھا کہ تو اس کو سجدہ کر؟ شیطان کے آگے کارندے ہیں کام کرنے والے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اور شیطان کو خوش کرے گا وہ کس کا دوست ہوگا؟ کتنی بدبختی ہے انسان کی کہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کو دینے والا ہے، جو سب کچھ اس کے لیے کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم لوگ دوست بنائے بیٹھے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن بنا لو اس کو۔ یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے دل ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ تم اس وقت توبہ کرو گے جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ مجھے چھوڑ کر جن کو تم خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے ناراض کرتے تھے اس دنیا میں، آج پکارو ان کو، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر کو ہی آگے لے کے چلیں گے، اور نیکسٹ رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ بھائی جو ہیں قرآن پاک پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں تاکہ ادھر سے آپ کو ٹیکسٹ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ موبائل میں اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہے وہاں سے دیکھ لیں۔ پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ آج کی رکوع میں تقریباً 4 آیات ہیں، اس لیے پہلے ہم ان کی تلاوت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا، پھر ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم ان کی تفسیر انشاءاللہ اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُسْرِفًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، من دونی، میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے نہ تو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور جس دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ پکارو، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے ہو، فَدَعَوْهُمْ، پھر وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی اور جگہ، کوئی اور راستہ نہیں پائیں گے۔ پچھلی جو آیات تھیں ان کے اندر ہم نے دو آدمیوں کا قصہ پڑھا تھا، اور یہ وہ دو آدمی تھے جن میں سے ایک ایمان والا تھا اور ایک اس کا دوست جو تھا وہ شرک کرنے والا تھا۔ اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ اس نے کوئی بتوں کی پوجا کی تھی، ڈائریکٹلی کسی بت کو اپنا معبود بنایا تھا، بلکہ مین میڈ لوگوں کے بنائے ہوئے جو بت ہیں، لوگوں کے ذہن میں جو بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں، جیسے شہرت پرستی کا بت ہے، مال پرستی کا بت ہے، یا کسی کے پاس، یا انسان جو ہے کئی دفعہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو اس طرح کے جو بت تھے ان میں سے کسی کو اس نے الہ بنا لیا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا تھا، میٹیریلزم کو یعنی کہ مادہ پرستی کے شرک میں انوالو ہو گیا تھا، اور اپنی جائیداد، اپنے باغات، اپنے لوگ، اپنی نفری پہ اتنا زیادہ اس کا پکا اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہنے لگا تھا کہ اس باغ کو تو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں قیامت بھی آئے گی کہ نہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اور پھر اس کے دوست نے اس کو گائیڈ بھی کیا کہ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے کیوں نہیں کہا، لیکن آخر کار اس کے اس شرک کی وجہ سے، یعنی کہ مادہ پرستی جس میں وہ انوالو ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ عذاب یہ کیا کہ اس کا جو باغ تھا جس پہ وہ اترا رہا تھا کہ اس کو تو کبھی نقصان نہیں ہو، اس کو تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ تو بڑے بندے کام کرنے والے، یہاں کا سیکیورٹی سسٹم بہت زبردست، اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامنٹری کی نیکسٹ رکوع کے اندر، اور یہ کہا کہ دنیا کے مال اور اولاد جو ہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال لیں، اور یہ صرف
المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ دنیا کی زینتیں اور آخر میں رہنے والی جو چیز ہے وہ نیک عمل ہیں جو تم کرتے ہو، یا برائی سے بچنے کی بھی جو کوشش کرتے ہو وہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج یہ موضوع اس رکوع میں یہ شروع کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ وہ کیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کا ایک جو وجود بنایا ہے وہ کیسے شروع ہوا تھا اور کیسے اس کو شرف بخشا گیا تھا۔ تو یہاں پر قصہ آدم جو کہ پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ تقریباً 5 یا 6 جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے، یہاں پر وہی قصہ آدم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے گوندا، اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا۔ تو اتنی محبت آدم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے کہ باقی مخلوقات، فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے آگے سجدہ کرو، تعظیماً سجدہ کرو اس کے آگے، اور یہ جان لو کہ یہ جو مخلوق ہے یہ تم سے افضل ہے۔ اب فرشتوں کے اندر ایک جن بھی تھا، ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے جو جگہوں پہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا وہاں پہ نہیں بتایا کہ جو ابلیس تھا وہ ایک جن تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں بھی یہی فرمایا کہ ان کو لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا تُؤْمَرُونَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ کوئی بھی نو نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ جو اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں وہ اس کو اسی طرح منوئن مانتے ہیں۔ لیکن بیچ میں ایک جن تھا، یہاں پہ جو ذکر کیا نا آگے كَانَ مِنَ الْجِنِّ، سب نے سجدہ کیا تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اچھا، کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو آرڈر کیا تھا، جنوں کو تو آرڈر کیا ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اسی کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وضاحت سورہ اعراف میں بھی کی ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا جب میں نے تجھے آرڈر کیا تھا کہ تو اس کو سجدہ کر۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آرڈر کیا تھا، فرشتوں کو بھی آرڈر کیا تھا اور اس کو بھی آرڈر کیا تھا، لیکن اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا نہیں مانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد کیا کیا، آگے سے اترایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ میں اب اس کی اولاد کو بھی بھڑکاؤں گا اور غلط راستے پہ لے کے جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے پیچھے سے آگے ان کو بھٹکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور رزلٹ کے طور پر کیا ہوگا کہ اس میں سے بہت ساروں کو اے اللہ تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر اس کہانی میں ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا کچھ ہے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے قرآن مجید میں تقریباً 6 مقامات پہ، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دشمن کو پہچانے، وہ دشمن جو اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے اور جس نے خود یہ کہا ہے کہ میں تمہارا دشمن، لیکن ہم اس کو دوست بنائے بیٹھے۔ تو ان آیات کے اندر ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی تھی۔ جب رب نے اس کو حکم دیا تو اس نے اس کی نافرمانی کی۔
اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، پیچھے جتنی سٹوریز پڑھائی ہیں سمجھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہے، جو تمہیں پینے کے لیے دیتا ہے، جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں اس نے تمہاری تخلیق کی، تمہارے لیے ہوا کا بندوبست کیا، نباتات کا بندوبست کیا، کھانے کے لیے مختلف طرح کی غذائیں بنائیں، جو تم سے محبت کرتا ہے، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، وہ اتنی محبت تم سے کر رہا ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے تمہارے باپ آدم کی جو ان کا سٹرکچر تھا اس کی مٹی کو گوندا، اتنی محبت ہے اسے، اور تم کیا کر رہے ہو افتتخذونہ، تو کیا تم اس کو بناتے ہو وذریتہ اولیاء، اس کو اور اس کی جو ذریت ہے، یعنی کہ شیطان کی ذریت کون ہے؟ شیطان کے جو چیلے ہیں، جو آ کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ پانی پر تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے چیلے جو ہیں ون بائی ون آ کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ غلط کام کروایا، آج ہم نے کہیں چوری کروائی، آج ہم نے فلاں کی لڑائی کروائی، لیکن اس میں سے جب یہ کوئی اس کا جو ذریت یا چیلا جو بھی آپ کہہ لیں آ کے یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائی، تو شیطان اس کو شاباش دیتا ہے، اس سے اٹھ کے ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے آگے کارندے ہیں کام کرنے والے۔ اچھا، وہ کارندے جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، جو اس کا دوست بنتا چلا جائے گا وہ انسانوں میں سے بھی بہت سارے ہیں جو شیاطین کے دوست ہیں، جو شیاطین کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اور شیطان کو خوش کرے گا وہ کس کا دوست ہوگا؟ وہ شیطان کا دوست ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، میرے سوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا لفظ یوز کیا، میرے سوا۔ ذرا سوچو کہ سب کچھ تم میرے سے لیتے ہو، تمہارا غذا، تمہیں تو سانس اندر اگر جب ہم لیتے ہیں تو وہ سانس ہمارے لیے آکسیجن کب فائدہ مند ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے، کیسے ہمارے سسٹمز کام کر رہے ہیں، کیسے ہمارا نرو سسٹم کام کرتا ہے، سب کچھ تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ من دونی، میرے سوا تم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے کہ تم جب کچھ سننا چاہتے ہو تو تم اس کی مرضی کا سنتے ہو، تم اپنے کانوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہو کہ شیطان خوش ہو رہا ہے، تم اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہو کہ شیطان خوش ہو رہا ہے، تم اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہو کہ شیطان خوش ہو رہا ہے۔ دے سب کچھ تمہیں میں رہا ہوں۔ کتنی بدبختی ہے انسان کی کہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کو دینے والا ہے، جو سب کچھ اس کے لیے کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم لوگ دوست بنائے بیٹھے۔ اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی ہوگا؟ جو ہمیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کو چوز کیا، اپنا خلیفہ بنایا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو وہ جو دشمن ہے نا اس کے راستے پہ چلنا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ میں تمہارا کھلا دشمن ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، میرے ذہن میں بھی آیت ایگزیکٹلی نہیں آ رہی، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن بنا لو اس کو۔ اس بارے میں کوئی ڈھکی چھپی رائے نہ رکھنا۔ یہ قصہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، کہیں اس کو اور اس کے چیلوں کو تم اپنا دوست نہ بنا لینا، کہیں تمہاری بھاگ دوڑ اسی چکر میں نہ ہو جائے کہ اس کو خوش کرنا شروع کر دو۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہم کہاں سے اس کو خوش کرتے ہیں، ہم تو شیطان کو خوش نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم معصیت والے کام کرتے ہیں، تو ہم شیطان کو ہی تو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، ہم کہتے ہیں تو میری آنکھیں میں جیسے مرضی استعمال کروں، میں جس مرضی کو دیکھوں، جو سی مرضی مووی دیکھوں، جیسے مرضی یوٹیوب کو یوز کروں، یہ کان میرے ہیں بھائی، میں جیسے مرضی یوز کروں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے دل ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یہ تمہیں امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، یہ خود بھی گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ تو جو یہ سب کچھ دینے والی ذات ہے، ہم یہ ساری چیزیں اسی کے خلاف، اسی کے دشمن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اپنے اصل دشمن کو پہچانے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو سمجھو، اپنے دشمن کو، اصل دشمن کو اپنے سمجھو۔ ہمارا دشمن کوئی سندھی کا پنجابی، پنجابی کا سندھی، بلوچی، کوئی پی ٹی آئی والا، نون لیگ کا نون، یہ دشمن نہیں ہے ہمارے۔ ہم تو مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کے لیے خیر خواہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ لیا، اور جو دشمن ہے اس کو اپنا دوست بنا کے رکھا، اور اس کو ہم پوری طرح سے خوش کرنے کے، صبح سے ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم اس کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، بے شک وہ ہمارے کاروبار ہوں، بے شک وہ ہماری سیاست ہو، بے شک وہ ہماری دوستیاں ہوں، بے شک وہ ہماری کوئی بھی جگہ ہو، دوستوں کی گیدرنگ ہو، سب جگہوں پہ ہم یہ چاہتے ہیں، پوری کوشش میں لگے ہوئے ہم کہ ہم اپنے دشمن کو، شیطان کو خوش کر ڈالیں۔ بلکہ دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو ابھی تک نہیں بنا شیطان کا دوست، یہ چیز دیکھ، یہ چیز سن، تو بھی اس کا دوست بن جا، چھوڑ اس میں کیا لے، مولویوں والے کام میں کیا پڑا، اللہ کو راضی کر لیں گے بڑھاپے میں۔ نہیں، آج وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ آنے والا ہے کہ نہیں، ابھی ہم توبہ کریں، ورنہ توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، توبہ یہ نہیں ہے کہ تم اس وقت توبہ کرو گے جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تم کو اب میں توبہ کرنے لگا ہوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے وہ فرعون نے کیا کیا تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تب اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کا جو رب ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جو رب ہم سے محبت کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ بئس للظالمین بدلا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، یعنی کہ جس نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس نے ظلم کیا، اور اس سے برا بدلہ کسی مطلب کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا دوست بن جائے، اپنے رب کو بھول جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان اچھے کاموں سے ہٹ کر برے کاموں کی طرف چلا جائے۔ یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ غلط کام کرتا ہوں، وہ غلط کام کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، تم بھی یہی کرو، اس میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے اس لیے چوز کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نافرمانوں میں سے بنا دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تبھی تو اس کے دل پہ مہر لگاتا ہے کہ جا تو اب غلط کام کرنا شروع ہو جا، ورنہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی قریب کر لیتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، اس کے سامنے چیزوں کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اس آیت کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب یاد کرو جب ہم نے
فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اور وہ جنات میں سے تھا، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اب جس کی پیروی میں تم لگ گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بہت پاورفل ہے، ہم سے بچا نہیں جاتا جب میوزک سامنے لگ جاتا ہے، ہم سے رکا نہیں جاتا جب ویڈیو سامنے چل جاتی ہے، بڑی طاقت ہے شاید اس کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس کے بارے میں فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے تو وار جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، یعنی کہ جب میں آسمان اور زمینوں کی چیزیں بنا رہا تھا اس وقت کیا ان کو گواہ بنایا ہوا تھا؟ کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جس کی پیروی میں تم لگ گئے ہو، جس کو اپنا دوست بنانے لگ گئے ہو، کیا وہ اس وقت موجود تھے جب آسمان اور زمینوں کی پیدائش ہو رہی تھی؟ ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، یعنی کہ ان کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رب تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بادشاہی تھی، اور وہ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں بنا رہا تھا، اور نہ وہ اس وقت موجود تھے جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اتنے تو وہ کمزور ہیں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر ہم مددگار بننا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو راستے دو، حزب اللہ کا، ایک حزب الشیطان کا۔ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم مضبوط سہارا پکڑتے ہیں، عروۃ الوثقیٰ پکڑتے ہیں، اللہ کا سہارا پکڑتے ہیں، اللہ کے دوست بنتے ہیں، یا دوسری طرف کمزور سہارا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو موجود ہی نہیں تھے، کہ ان کو ہم نے گواہ بنایا تھا، یہ اس وقت تھے جب ہم آسمان و زمینوں کی چیزیں بنا رہے تھے، یہ اس وقت تھے جب ان کو بنایا جا رہا تھا، یہ تو خود بھی موجود نہیں تھے، یہ تو اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، نہ آسمان و زمینوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے، تو کیوں تم گمراہ ہو رہے ہو، کیوں اپنے راستے کو ان کی وجہ سے خراب کر رہے ہو اور ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ اور اگر تم نے ان کو اپنا دوست بنایا اور تم گمراہی کی طرف گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پھر تم مددگار نہیں بن سکتے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ یہ آیت دوبارہ دیکھتے ہیں، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سہارے کو چھوڑ کے جب انسان کسی بھی سہارے کو اپنائے، وہ یہ دیکھ لے کہ کیا جب یہ نہیں تھا تو اس سے پہلے کون تھا۔ مثال کے طور پر جیسے آج لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اور بہت ساری چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، تو جس دن وہ چیز نہیں پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے کون رب تھا؟ جس دن وہ انسان نہیں پیدا ہوا تھا جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے یا فلاں مدد، جس دن وہ نہیں پیدا ہوا تھا اس سے پہلے لوگ کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ یہ سوال کیا جائے۔ اب تو ہم اس سے مدد مانگنے لگ گئے نا، کیونکہ چند صدیوں پہلے یا کچھ سینچریز پہلے کوئی شخص آیا اور لوگ اس سے مدد مانگنا شروع ہو گئے، لیکن جب وہ نہیں تھا اور اس سے پہلے لوگوں کو مصیبت آتی تھی، تکلیف آتی تھی، تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی موجود تھے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور سہارے کو اگر انسان دیکھے گا تو وہ عارضی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو سہارا نہیں بنایا جا سکتا، اس کو اپنا دوست اس طرح سے نہیں بنایا جا سکتا، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا
نادو کے پکارو شرکائی الذین زعمتم، میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، جو تم نے میرے سوا دوسرے مددگار بنائے ہوئے تھے، بے شک وہ شیاطین ہوں، انسان ہوں، کوئی پتھر ہو، کوئی سورج ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا سہارا بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا نادو، پکارو ذرا ان کو، فدعوہم، پھر وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ موبق کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جنت دوزخ کی، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ گرتی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیپ سے ویسے انسان کو کراہت آتی ہے، جیسے سمجھ لیں کہ ایک واش روم اور ایک گٹر ہو بہت بڑا جس میں جا کے لوگ واش رومز گرتے ہوں، تو اسی طرح سے ایک پیپ، اور پھر پیپ جا کے جس گڑھے کے اندر گرتی ہے اس کا نام موبق ہے۔ اور کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد ہلاکت خیز ایک وادی ہے جہنم کی، تو ان کے درمیان اتنا گیپ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کر سکیں گے، بیچ میں اس قسم کی ہلاکت خیز وادیاں ہوں گی جہنم کے اندر، یعنی کہ پکارنے والے جو جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، ان کو وہ پکار نہیں سکیں گے، بیچ میں ہزاروں سال کی مسافت کی جگہیں ہیں، وادیاں ہیں، گڑھے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کو پکار نہیں سکیں۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے، پکارو ان کو جن کو تم میرے علاوہ پکارتے تھے، مجھے چھوڑ کر جن کو تم خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے ناراض کرتے تھے اس دنیا میں، آج پکارو ان کو، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ وہ شیطان جس کو انسان راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور کانوں سے بھی وہ چیز سنتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، آنکھوں سے بھی وہ چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، زبان سے بھی وہ چیز نکالتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا پکارو میرے شریکوں کو، لیکن ان کے درمیان اتنا گیپ ہوگا، اس طرح کی وادیاں ہوں گی، موبقا، ایک گڑھا بنا دیں گے، ایک وادی ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ پکارو شرکائی الذین زعمتم، میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ شریک کیا ہوتا ہے کہ مدد کے لیے اس کو پکارنا ہے تو اس کو پکارا جائے، خوش اس کو کرنا ہے تو خوش اس کو کیا جائے، عبادت اس کی کرنی ہے تو عبادت اس کی جائے۔ شرکائی الذین زعمتم، میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، فدعوہم، پھر وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وہ کہاں سے جواب دیں گے؟ وہ تو خود اس دن ہلاکت خیز وادیوں کے اندر جو ہے اپنی بچت کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں گے اس دن، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں ان کو اپنے پیچھے لگایا تھا، یہ خود اپنے ذمہ دار ہیں۔ شیطان بھی یہی کرے گا، کہے گا میں نے تم سے یہ کام کروایا تھا، یا اللہ اس نے خود ہی یہ کام کیا تھا۔ تو اسی طرح سے لوگ جن کے فالوور آج کل بنے پھر رہے ہیں، جن کو ایمیلیٹ کر رہے ہیں پرسنالٹیز کو، اللہ کو چھوڑ کر، اور ان کو خوش کر رہے ہیں، قیامت والے دن وہ اعلان برات کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ ہم یہ کام کر، یہ خود کرتے تھے، ہم نے ان کو پکڑ کے تو نہیں کوئی کام ایسا کروایا۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی فدعوہم، جب وہ ان کو پھر پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے، ورأى المجرمون النار، اور جب مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایک پورا سین وہ کریٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جب شیطان کے راستے پہ چلو گے تو اس کا تو راستہ آگ کی طرف ہی لے کے جائے گا تمہیں، وہ تو ہلاکت خیز ہی ہے، وہ ہلاکت کی وادیوں میں تمہیں لے کے جانے والا ہے۔ تم نے اس کے دوستوں کو، اس کی ذریت کو اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنایا تھا، تو اب تمہیں اس وادی کی طرف جانا ہوگا، ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم، تو ویسے تو ظن کا مطلب گمان ہے، لیکن ظنوا انہم کا مطلب یقیناً وہ سمجھ جائیں گے، یقین کی حالت میں آ جائیں گے، مواقعوہا،
کہ ہم اس میں گرنے والے ہیں. جیسے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے نا کئی دفعہ کہ اب میں گیا، یعنی کہ وہ اس حد تک ہر معاملہ کلیئر ہو رہا ہوگا، لوگ گر رہے ہوں گے، لوگوں کو سزا مل رہی ہوگی، اور مجرم لوگوں کو چونکہ ان کا اعمال نامے بھی الٹے ہاتھ میں ملے ہوں گے، اور پھر ان کو یقین ہو جائے گا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اب تو گئے ہم اس کے اندر. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. بچانے والی ذات کون ہے؟ جب بچانے والی ذات سے ہی دشمنی مول لے لی جائے اور بچانے والی ذات کے ہی دشمن جو ہیں ان کو دوست بنا لیا جائے، وہ شیاطین جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو ہی دوست بنا لیا جائے، تو پھر کون بچانے والا ہوگا؟ وہ تو خود گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، وہ تو خود آگ میں گرے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی بات کا جواب نہیں دے رہے، وہ تو اپنے فالوورز کو ڈس اون کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی جائے پناہ جو ہے وہ نہیں پائیں گے. اس طرح کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت جگہ پہ قرآن میں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا پھر اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. جب اللہ تعالیٰ آرڈر کر دیں گے اور کسی کو بھیج دیا جائے گا تو اس سے کوئی بچانے والا نہیں، جتنے مرضی شریک بنا لیے جائیں، جتنی مرضی جو ہے دوسری چیزوں کو پاورفل سمجھ لیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی چیز جو ہے پاور نہیں چلتی. آخر حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس رکوع کے اندر کہ اے آدم میں نے تجھے بنایا، تجھے عزت بخشی، فرشتوں کو حکم دیا کہ تیرے آگے جو ہے وہ سجدہ کریں، جنات کو بھی یہی کہا تھا کہ تم سے بھی افضل مخلوق ایک آنے والی ہے، اور پھر کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا اور دشمنی مول لی. اب تم اس دشمن کے ہی پیچھے چل پڑے ہو، تو پھر یہ جان لو کہ وہ بھی تباہی کے گڑھے میں جائیں گے اور وہ تمہیں بھی لے کے جائیں گے، اور ادھر سے پھر کوئی بچانے والی ذات نہیں ہوگی. ان آیات کو ایک دفعہ ہم ذرا فائنلی دیکھتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو اینڈ کریں گے. آیت نمبر 50 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، من دونی میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ پکارو، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، فَدَعَوْهُمْ پھر وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. تو یہ آیت نمبر 53 تک ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال سے جب تک چائے ریڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے سمجھنے والی بات اس میں قصہ آدم میں یہ ہے
کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کو کتنا شرف بخشا گیا ہے، وہ کس لیول کی چیز ہے، وہ کس لیول کی مخلوق ہے، اور وہ اپنا شمار کن میں کروانا چاہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے ایک بیسٹ اسٹرکچر کے اندر بنایا۔ انسان کی سب سے جو ہے زبردست چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، کہ ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے